تکافل کمپنی ہے، یہ سہولیات کیا کیا دیتی ہے؟ معاشی تحفظ کو حاصل کرنے کے بجائے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ. تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی اس میں کوئی سہولت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ مخصوص قسم کے ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ساتھ ایک عدد معاہدہ ہوا ہے پاک قطر تکافل کا. جامعہ بنوریہ نے بھی ویسے ہی ایک قدم اٹھایا. وہ ایک نام بہت سنتے پروویڈنٹ فنڈ. 3 ایسی چیزیں ہیں جس میں سے کوئی ایک چیز دینا تمام آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز کو دینا لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنوریہ میڈیا پر تمام ہی ناظرین کو میزبان مرزا سبحان بے خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ ایک منی ورلڈ کی سی صورت اختیار کر چکا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک سے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ بہت زبردست اور بے مثال سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. وہیں دوسری جانب یہاں کا جو عملہ ہے، اساتذہ ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جامعہ بنوریہ عالمیہ انہیں مدارس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈفرینٹ انداز اور ایک ڈیفرنٹ لک اختیار کرتے ہوئے ان کے لیے جو دیگر سہولیات ہیں ان کا اہتمام بھی کر رہا ہے. وہ سہولیات یقینی طور پر تعلق رکھتی ہیں علاج معالجے کے حوالے سے. لوگوں کو بہت ساری سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ بنوریہ عالمیہ کی جانب سے ایک بہت ہی مثبت قدم اٹھایا گیا ہے. وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگے آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ان تمام حوالوں سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے لگے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے متخصص اور جو کہ اس وقت وابستہ ہیں پاک قطر تکافل کے ساتھ زونل ہیڈ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. اور جامعہ بنوریہ عالمیہ اور پاک قطر تکافل کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی آپ نے بڑی بے مثال خدمات انجام دی ہیں. جناب محمد ہاشم خان صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل الحمدللہ. الحمدللہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے انٹرو میں بیان نہیں کی اور ان کو ہائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کے تھرو ان کا جواب جو ہے وہ ناظرین تک پہنچنا چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ یہاں کے امپلائیز کو جو کہ 350 کے لگ بھگ ہیں ایک بہت بڑا بینیفٹ دینے جا رہا ہے، اس پہ آنے سے پہلے یہ تو فرمائیے گا کہ آپ نے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے اپنا اسپیشلائزیشن مکمل کیا اور اس کے بعد آپ تکافل سے جڑ گئے. تو اس فیلڈ میں آنے کا یہ اتفاق تھا یا پہلے سے پلان تھا؟ یہ سب کیسے عمل میں آیا؟ کچھ روشنی ڈالیں اس پہ. بہت اچھا اور دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور روشنی ڈالوں. وہ دراصل ہوا یوں کہ جب میں 2007 میں جامعہ بنوریہ سے تخصص کر کے فارغ ہوا تو 2007 کے بعد میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا. کاروبار کرنے کے بعد اس کاروبار کی 3 سال کے بعد تھوڑی حالت صحیح نہیں تھی اور اس میں مزید گروتھ نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کاروبار سوئچ کرنے کا سوچا. جب میں نے وہ بزنس سوئچ کرنے کا سوچا تو اس دوران جامعہ بنوریہ کے ہی میرے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے حکماً ارشاد فرمایا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ جو ہے جامعہ بنوریہ کے متخصص ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں. ویسے تو جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں شریعہ کمپلائنس کو، شریعہ ایڈوائزری کو دیکھنے کے لیے علماء کرام ہوتے ہیں، لیکن سیلز کے شعبے میں کوئی عالم ہمیں نظر نہیں آتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیلز کے شعبے میں تکافل میں میرے کچھ مراسم ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، فلاں بندے سے ملیں. ایون کہ انہوں نے مجھے فون پہ بات کروا دی اس وقت، اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ شخص جو ہے آپ کے ساتھ سیلز میں کام کرے گا اور یہاں کے فاضل ہے یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ خدمات انجام دیں. تو میں نے ہمارے یہاں علماء میں اور مدارس میں تو یہ کلچر بہت نارمل ہے کہ ہم اساتذہ کی بات کو کبھی رد نہیں کرتے. کیا بات ہے، یہی تو حسن ہے مدارس کا. ہاں، ہم اساتذہ کی بات کو سراخوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے روحانی والد ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو حکم کو مانا اور میں گیا اور ان سے ملاقات کی، اور اس کو ایز اے پروفیشن جوائن نہیں کیا بلکہ اس مقصد اور اس جذبے کے تحت میں نے اس کو جوائن کر لیا کہ جو میری خدمات انجام میں دے سکتا ہوں اپنی معلومات کی روشنی میں اور اپنی ایفرٹ سے، تو میں اس کام میں جڑ گیا. لیکن رفتہ رفتہ یہ میرا پروفیشن بن گیا. ظاہر ہے 13 سال آپ کو مجھے 13 سال ہو گئے پاک قطر فیملی تکافل کمپنی کے ساتھ وابستگی. ماشاءاللہ. ہاشم بھائی، اس حوالے سے پھر یہ سوال ضرور آتا ہے کیونکہ تکافل کا نام بہت سنا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کسی نہ کسی سے کوئی ڈسکشن ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ جو تکافل کمپنی ہے یہ سہولیات کیا کیا دیتی ہے؟
دیکھیں تکافل کمپنی ظاہر ایک مخصوص قسم کے ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں کہ جواب کو جاننے سے پہلے کچھ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں. ضرور. دیکھیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا میں مختلف طرح کے نظام رائج رہے ہیں، کیپٹلزم، سوشلزم، اسی طرح ایک نظام ہے اسلامی معیشت کا نظام، ٹھیک ہے، جو یقیناً عالمگیر ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بہترین سولوشن ہے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر اسلامی حکومتیں اور ان کے ادوار اس طرح بہت سالوں سے، کئی سو سالوں سے نہیں رہے ہیں، اس پر عمل پیرا حکومتی سطح پہ یا انفرادی سطح پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے عنوان سے جو ہے باقاعدہ اسلامی معیشت کا رواج پڑا، جو اسلامی بینکاری کی شکل میں، تکافل کی شکل میں ہے، اسی طرح وہ میوچل فنڈ کمپنی، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شکل میں. یہ تمام کمپنیز جو ہیں، جو اسلامک ادارے ہیں، وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ رکھتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام پروڈکٹ جو ہے اسلامک ہوتے ہیں، کیونکہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ. تو تکافل بھی انہی تمام شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تکافل کے جو بنیادی اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ کاری اور معاشی تحفظ. در حقیقت معاشی تحفظ اس کی اصل روح ہے تکافل کی. سرمایہ کاری تو اور بھی ادارے دے رہے ہیں، پاک قطر اور دیگر اور ادارے بھی دے رہے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بینکنگ سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری ہے، اسلامی سرمایہ کاری. لیکن معاشی تحفظ جو ہے وہ اس کی اصل روح ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ گھر کے کفیل کی ڈیتھ ہو جائے یا پیرالائز ہو جائے، کوئی حادثے کی صورت میں کچھ ہو جائے، یا نیچرلی کچھ طبعی مسہیپ ہو جائے، تو فیملی کو بیک اپ پہ ایک فائنینشلی سپورٹ رہے. کیونکہ دیکھیں جو مورل لاس ہے، یہ تو لاس ہے نا ایک بہت بڑا، کسی گھر کے کفیل کا چلا جانا دنیا سے، یہ تو مورل لاس ہے. اس کی کمی کو تو سوائے اللہ صبر عطا فرمائے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن فائنینشیل لاس بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا، جو ناقابل انکار حقیقت ہے. تو اس فائنینشیل لاس کو کور کرنے کے لیے تکافل کا نظام آیا. اب تکافل کی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں، لہٰذا عوام اسے اگر اس کو معاشی تحفظ کو حاصل ہی کرنا چاہتی ہے تو بجائے سودی انشورنس کے جو ہے نا ذریعے سے اس معاشی تحفظ کو حاصل کرنے کے بجائے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ تکافل کمپنیز کے پاس موجود ہے، اس کو اختیار کریں، جو بالکل اس کی روشنی میں تیار کرتا ہے یہ. تو تکافل جو ہے بیسیکلی معاشی تحفظ اور ساتھ ساتھ مختلف پروڈکٹس سے سرمایہ کاری بھی فراہم کرتا ہے. پھر اسی طرح تکافل دو اور شعبوں میں بھی کام کرتا ہے کہ ایسٹ کی پروٹیکشن، کہ مرین وغیرہ، یا جو جرنل تکافل کہلاتا ہے، مرین کی کا تکافل، امپورٹ ایکسپورٹ، مرین مطلب جو امپورٹ ایکسپورٹ جہاز کے ذریعے سے جو درآمد برآمد مال کا ہو رہا ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن. اسی طرح جو ہے وہ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، اس کی پروٹیکشن، کہ اگر اسے خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، اس کی تلافی ممکن ہو سکے. کیونکہ ایک سرمایہ دار ہے، اس کا کل سرمایہ ڈوب جائے تو وہ سرمایہ داری میں پھر آگے کیسے بڑھے گا، تو اس کو ایک تکافل کے عنوان سے پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے. تحفظ، جی ہاں بالکل، لیکن شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے. یعنی اس میں وہ قباحتیں، آگے یہ بات آئے گی کہ اس میں کیا قباحتیں نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شرعاً یہ شریعہ کمپلائنٹ بن جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسی طرح یعنی جرنل کے شعبے میں بھی تکافل کام کرتا ہے، اور معنی اسی طرح علاج معالجے کے شعبے میں بھی تکافل کام کرتا ہے. اور علاج معالجہ انفرادی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی، آرگنائزیشن کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام شعبے جات تکافل کے ہوتے ہیں. در حقیقت تکافل جو ہے وہ معاشی تحفظ اور علاج معالجہ اور نقصان کی تلافی کے لیے وجود میں آیا ہے، جو نان شریعہ کمپلائنٹ کا متبادل اسلامک متبادل ہے. ٹھیک ہے، اور بہترین متبادل ہے، لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. تو دوسری طرف آتے ہیں، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ساتھ ایک عدد معاہدہ ہوا ہے پاک قطر تکافل کا. اس کے کچھ فوائد پر روشنی ڈال دیں، اور ساتھ ہی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل جو علاج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری مہنگا ہو گیا ہے. تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی اس میں کوئی سہولت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کی کیا شکل ہوگی، بیان فرمائیے. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تکافل کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فائنینشیل پروٹیکشن حاصل کرنا یا املاک کا تکافل کرانا. اسی طرح علاج معالجہ کے حوالے سے بھی تکافل کی پروڈکٹ اور اس کے بھی شعبہ موجود ہے. تو جامعہ بنوریہ اور پاک قطر کے درمیان جو یہ معاہدہ، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ جس طرح اور آرگنائزیشن اور کارپوریٹس اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرتی ہیں، تو جامعہ بنوریہ نے بھی ویسے ہی ایک
قدم اٹھایا اور جامعہ بنوریہ نے پاک قطر کے ساتھ مل کر میوچل ایک معاہدہ طے کیا کہ اپنے امپلائیز کو وہ کیسے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں. تو اس معاہدے میں بیسیکلی پاک قطر اور جامعہ بنوریہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت جو ہے جامعہ بنوریہ کے تمام امپلائیز علاج معالجہ کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اس میں امپلائیز ٹیچر ہو کوئی بھی ہو کلرک ہو جی ہاں جتنے بھی جی ہاں سب جتنے بھی انہوں نے اپنے امپلائیز ان کے رجسٹرڈ امپلائیز ہیں جس کا انہوں نے ہم سے معاہدے کے درمیان جو ہمیں ڈیٹا دیا اس ڈیٹا کے تحت جتنے امپلائیز ان کے آفیشیلی ہیں وہ سارے کے سارے کورڈ ہیں اور علاج معالجہ کی سہولت اور معاشی تحفظ دو طرح کی سہولیات دی گئی ہیں تمام امپلائیز کو. ایک علاج معالجہ کی سہولت ہر امپلائی کو دی گئی ہے اور ایک معاشی تحفظ بھی انہیں اسی معاہدے کے اندر انہیں دو چیزیں انہیں فراہم کی گئی. ان کے لیے اگر معاشی تحفظ کو تھوڑا سا واضح کر دیں. معاشی تحفظ سے مراد اگر کسی امپلائی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو تو اس صورت میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ایک رقم جو ہے وہ طے کی گئی ہے کہ وہ کمپنی کی طرف سے انہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے وہ جتنی بھی ہے وہ کمپنی کا اور ادارے کا معاملہ وہ کہا جائے. ٹھیک ہے. ہاشم بھائی ایک نام بہت سنتے ہیں پروویڈنٹ فنڈ. جی پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے لے لیے یہ کروانا تھا وہ کروانا تو یہ پروویڈنٹ فنڈ یہ ہے کیا بیسیکلی؟ پروویڈنٹ فنڈ کو سمجھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں اور پاکستان کا ایک قانون بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیبر لاء میں یہ چیز ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس میں سے کوئی ایک چیز دینا تمام آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز کو دینا لازم ہے. ٹھیک ہے. لیبر لاء کے قانون کے تحت. ہاں صحیح. تو ایک ہے کہ پینشن پلان اپنے امپلائیز کو دیں یعنی کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کریں اور پینشن کی سہولت انہیں فراہم کی جائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو یہ ایک بینیفٹ دیں اپنے امپلائیز کو یا جو ہے گریجویٹی فنڈ دیں یعنی بیسک کا کوئی طے کر لیا جائے اور بیسک کے اوپر کہ اتنے سال یا اتنے مہینوں کا فنڈ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں یا جانے کی صورت میں امپلائی کو بینیفٹ دیا جائے گا گریجویٹی کی شکل میں. اسی طرح ایک تیسری چیز ہے پروویڈنٹ فنڈ. یہ 3 میں سے کوئی ایک سہولت دینا لیبر لاء کے مطابق کوئی ایک ہر آرگنائزیشن کے لیے لازم ہے. پروویڈنٹ فنڈ انہی تینوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. پروویڈنٹ فنڈ اس طرح ہوتی ہے اس کی تکییف اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن اور امپلائی مل کر بیسک کا کچھ پرسنٹ 8.33% بیسک کا جو ہے وہ جتنا امپلائی کے سیلری سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے اتنا ہی آرگنائزیشن امپلائر بھی اپنی طرف سے ملاتا ہے. اچھا. دونوں مل کر ایک ڈبل رقم ہو جاتی ہے. اس کو وہ انویسٹ کر دیتے ہیں کسی انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ پھر وہ پیسہ گرو کرتا ہے یا اس سے اور دیگر بینیفٹس بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو وہ پروویڈنٹ فنڈ اس طرح وہ مینج بھی ہوتا ہے. ایک دوسری کمپنی آ کر اس کا پورٹ فولیو لے لیتی ہے اور اس کو گروتھ دیتی ہے پیسوں میں. ہاں اور وہ پیسے بڑھتے رہتے ہیں. اب جب یہ امپلائی ریٹائر ہوتا ہے یا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو ایک اچھی رقم مل جاتی ہے جس سے وہ اپنی فیملی کی بہترین کفالت کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک پروویڈنٹ فنڈ. اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے. یہ ڈیتھ کی صورت میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو ان پیسے کو ملٹیپل کرنا پیسے کو جو ہے نا گروتھ دینا یا پیسے کو جمع کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن پیسے کو جمع کر کے گروتھ بھی کر رہی ہو. یہ تو ایک اچھی صورت ہے کہ اس پیسے کو گروتھ بھی دی جائے اور اس پیسے کو مزید بڑھایا جائے ایک حلال انویسٹمنٹ کر کے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی امپلائر اور امپلائی یعنی ملازمین اور کمپنی دونوں مل کر پیسے تو جمع کر رہی ہو لیکن شاید انویسٹ نہ کر رہی ہو کہیں گرو نہ کر رہی ہو لیکن پیسے کو جمع تو کر رہی ہے. تو ریٹائرمنٹ کی صورت میں وہ امپلائی کے ہو جاتے ہیں وہ یا بیچ میں چھوڑ جانے کی صورت میں آرگنائزیشن جب چھوڑ دے تو اس کے ہو جاتے ہیں جو کچھ جمع ہوا ہے. جی ہاں آپ اپنے ساتھ لے تو یہ کہلاتا ہے پروویڈنٹ فنڈ. یہ پروویڈنٹ فنڈ ہو گیا. اچھا یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس میں پاک قطر اور تکافل کمپنی اور جامعہ بنوریہ عالمیہ ایک پیج پر اکٹھے بھی ہو گئے اور وہ چیز طے پا گئی ہے اور یہ سہولت اب مل جائے گی بنوریہ کے ملازمین کو. تو یہ معاہدہ کب تک چلے گا کتنے عرصے کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے اور اس میعاد کے بعد اسے ایکسپائر ہو جانا ہوتا ہے. اس معاہدے کی ابتدا تو ہو گئی ہے اور انتہا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر. یہ آپ کی آرگنائزیشن یعنی یہ بنوریہ جب تک اس ڈیل کو کرنا چاہے جب تک میچیور کرنا چاہے جب تک کنٹینیو کرنا چاہے وہ آرگنائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سال 2 سال 3 سال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی امپلائر کے اوپر کہ جب تک وہ اس کو کنٹینیو کرنا. اب یہ 3 سال چلے گا یا 30 سال چلے گا یہ بنوریہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کا خاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا یہاں پہ بسی ہوئی ہے
وہیں یہاں پہ بہت سارے بیرون کے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں اور ملازمین بھی ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں ایک اصولی بات ہے اور یہ ایک قانونی مسئلہ بھی ہے کہ جو این آئی سی ہولڈر ہوتے ہیں جو پاکستانی نیشنل کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ این آئی سی ہولڈر نائک کاپ ہو یا پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہو یا پاسپورٹ ہو, نیشنلٹی تو ملی جو نیشنلٹی ہوتی ہے وہ تمام لوگ, چاہے وہ اس وقت پاکستان میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں, وہ کسی بھی پاکستان کی انویسٹمنٹ کمپنی یا تکافل کمپنی یا کسی بھی کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کر سکتے ہیں, پارٹ بھی بن سکتے ہیں, کسٹمر بھی بن سکتے ہیں. تو اصولی بات یہی ہے. لہذا جو این آئی سی ہولڈر ہوتے ہیں, جو نیشنل ہوتے ہیں, تو وہ تمام لوگ اس کی سہولیات ان کو فراہم کی جا سکتی ہیں, اور جو نیشنل نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے یہ سہولیات نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اگر کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے, نیشنلٹی مل چکی ہے, تو جی آپ بالکل اس سے آپ فیضیاب ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو کیونکہ یہ قانون کا ریاستی عمومی قاعدہ ہے, یہ ایک عمومی قاعدہ ہے, جی ہاں, ریاستی انٹرنیشنل لاء ہے یہ ہر جگہ, اور اسی کے مطابق ہی تمام کمپنیز عمل کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاشم بھائی, اگلی بات میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ تو طے ہو گیا جی جو نیشنل لوگ ہیں انہیں فائدہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں یہ صرف کراچی میں ہی ہم اس کے لیے اپلیکیبل ہیں کہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں آپ علاج کی کوئی سہولت حاصل کر لیں, یا آپ پاکستان کے کسی بھی شہر اور کسی بھی ہاسپٹل کسی بھی صوبے میں جا کے جو ایک مخصوص ایک اماؤنٹ ہوگا اس سے آپ یوز کرتے ہوئے اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل بہت اہم بات ہے. یہ ہر کمپنی جو بھی علاج معالجے کی سہولیات اپنے پروڈکٹ کے اندر دیتی ہیں تو وہ پاکستان کے مختلف شہر, یعنی تمام شہر اور بہت سارے ہاسپٹلز ان کے پینل باڈیز کا حصہ ہوتی ہیں. یعنی ایک ہاسپٹلائزیشن کا ایک لسٹ ہوتی ہے, ایک پینل باڈی ہوتی ہے. تو ہمارا ادارہ ہو یا جو بھی ادارہ ہو, پورے پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز, چاہے وہ کراچی ہو یا کراچی کے علاوہ کوئی اور شہر ہو, بڑے چھوٹے ہر شہر, خاص کر بڑے شہروں میں, تو اس پینل باڈی کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز آتے ہیں وہ تمام کے تمام ہاسپٹلز شامل ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی امپلائی یا کوئی کلائنٹ ایسا ہے کہ جو جس وقت وہ علاج کرانا چاہتا ہے یا علاج کی ضرورت ہے اسے, اور وہ کراچی میں موجود نہیں ہے, وہ لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, کسی ایسی جگہ بھی ہے جو بھی بڑے چھوٹے شہر ہیں, اور وہاں پہ ہمارا پینل ہاسپٹل موجود ہے, تو وہ اس ہاسپٹل میں اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی آپ چھوٹے شہر میں تو نیئر بائی میں کسی بڑے ہاں, شہر میں نیئر بائی, جی ہاں, بالکل انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. ہاشم بھائی, اگلا سوال بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کے ساتھ آپ کا تعاون ہے اور وہاں سے کوئی ملازم چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی کمپنی کا معاہدہ نہیں ہوا ہوا, تو کیا وہ ملازم حسب سابق ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا؟ ہاں بالکل. یہ اصل میں یہ کمپنی کے اور آرگنائزیشن کے رولز کے اوپر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. جس طرح کا معاہدہ میں ایم او یو میں جس طرح کی شق اسائن ہوتی ہے, جس طرح کا رول طے کیا ہوتا ہے دونوں مابین دونوں کمپنیوں نے آپس میں, یعنی آرگنائزیشن امپلائر نے اور جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کمپنی, ان دونوں کے درمیان جس طرح کا معاہدہ طے ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آرگنائزیشن نے, امپلائر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میرا کوئی امپلائی مجھے چھوڑ کر جاتا ہے اور بعد میں وہ انڈیویجول ہو سکتا ہے اور وہ اس کی اجازت دیتے ہیں, تو اس کی اجازت مل جاتی ہے, اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو وہیں پہ وہ معاہدہ اس شخص کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں آرگنائزیشن, یعنی جو امپلائر, جو ادارہ ہے آرگنائزیشن وہ, اور جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ان کے باہمی رضامندی کے اوپر جو ایم او یو سائن ہوتا ہے اس کے مطابق, جو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے اس پہ بیس اسی کے مطابق. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے لیں گے, یہ فرمائیے کہ, اور یہ بہت اہم ہے سمجھنے والوں کے لیے کیونکہ ہم جامعہ بنوریہ عالمیہ میں موجود ہیں اور آپ خود بھی اسپیشلائزیشن آپ نے کر رکھا ہے. سوال یہ کہ سودی انشورنس اور تکافل, ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے ذرا واضح فرما دیں, کیونکہ عموماً لوگ ان میں تخصیص کر نہیں پاتے کہ جی کیا ڈفرنس کیا ہے, بیان کرتا ہے. اگر اس کو میں مختصراً بیان کروں بہت سادے الفاظ میں, کہیں پہ کوئی عنصر اور کہیں پہ کوئی عنصر, کوئی ایسا نان کمپلائنٹ ایشو آ جاتا ہے جس میں سے تین بہت بنیادی اور اہم ہیں. سود جسے انٹرسٹ کہتے ہیں, قمار جسے جوا اور میسر بھی کہتے ہیں, اور انسرٹینٹی جس کو غرر کہتے ہیں یا غیر یقینی صورتحال. یہ تین ایلیمنٹس ایسے ہیں جو سودی انشورنس کے اندر بعض شعبوں میں تینوں عناصر پائے جاتے ہیں
بعض شعبوں کے اندر 2 عناصر پائے جاتے ہیں، بعض شعبے کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ عناصر ہے کہ جو کسی بھی عقود معاوضہ کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ریزن، بنیادی طور پہ انشورنس عقد معاوضہ کہلاتا ہے تحقیقی اعتبار سے، عقد معاوضہ کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ آ جائے تو شرعاً وہ نان کمپلائنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بینیفٹس حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہوں گے۔ تکافل نے یہ کیا ہے کہ ایک ایسا پروڈکٹ ڈیزائن کیا، ایک ایسا ماڈل تیار کیا وقف اور وکالہ کی بنیاد پہ، جو پاکستان کے اندر جو ماڈل چل رہا ہے، ویسے تو اس کے اور بھی ماڈیول ہیں، سب سے بنیادی بات تو یہ کہ یہ جو تکافل ماڈیول بنا ہے یہ عقد معاوضہ کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ عقد تبرع اور احسان کی بنیاد پہ اس کا جو وقف ماڈل ہے وہ بنا ہے۔ وقف ماڈل اور انویسٹمنٹ ویسی کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کا جو پورشن ہے وکالہ والا وہ ہے، تو ان دونوں پورشن کے اندر مجموعی طور پہ تکافل کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی سودی انشورنس اگر حرام ہوا تھا تو وہ ان عناصر کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہی عناصر اگر نہ پائے جائیں کسی اور ماڈیول میں تو وہ یقیناً لا محالہ حلال ہوگا، اس لیے کیونکہ جو اسباب تھے، جو علتیں تھیں حرام ہونے کی، وہ علتیں پائی نہیں گئیں، اس لیے اس کے تمام پروڈکٹ کمپلائنٹ ہے، جس میں جید مفتیان کرام، مستند مفتیان کرام کے فتاوی جات موجود ہیں، جس پر باقاعدہ کئی سال تک تحقیق کے بعد جو ہے، ریسرچ کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں۔ تو یہ ہے اصل بنیادی فرق۔ بہت شکریہ جناب محمد ہاشم خان صاحب، زونل ہیڈ پاک قطر تکافل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان تمام چیزوں پر بہت ہی خیر حاصل گفتگو ہمارے ساتھ کی اور چیزوں کو واضح کیا۔ بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی اور یہ ہماری ایک سیریز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دیگر سہولیات جو جامعہ بنوریہ عالمیہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ملازمین کو، اپنے اساتذہ کرام کو دے رہا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اویئر کرتے رہیں گے۔ یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میزبان مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔